السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ اے خالق دو جہاں، اے مالک دو جہاں، اے وحدہ لا شریک، ہمیشہ کی طرح ہر تعریف کے لائق اکلوتی تیری ذات، کوئی شریک نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو اکیلا ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اے ساری کائنات کے اکیلے خالق اور مالک، اپنے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی صحیح معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، تیرے بعد اگر کوئی ہے تو آمنہ کے لال ہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم سب کو ان کی سیرت سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا موقع توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ریسپیکٹڈ آفیسرز، اللہ پاک کی رحمت اور توفیق کے ساتھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیکچرز کے اندر آج انشاءاللہ دوسرا لیکچر ہوگا، جس کے اندر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے احوال اور پیپر سے ریلیونٹ لکھی اور پڑھی جانے والی معلوماتی جو دلچسپیاں ہیں انشاءاللہ آقا کریم کی، وہ ساری چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے لیکچر سیریز کے اندر دہرائی کو ایک خوبصورتی کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، تاکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں پچھلی والی چیزیں وہ ہم ساتھ ساتھ میں ریوائز کرتے رہیں، تاکہ ہماری وہ چیزیں جو ہے وہ کافی حد تک ہمیں یاد رہیں۔ تو آج لیکچر نمبر 2 کو شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے ٹیسٹ کو تھوڑا سا پچھلے لیکچر کو ریویو کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے میں سب سے پہلے دعوت دوں گا سردیل احمد صاحب کو۔ سردیل، کائنڈلی مائک آن کیجیے گا۔ چند ایک سوالات ہیں جو سابقہ لیکچر کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، میں چاہوں گا کہ آپ ان سوالوں کے جوابات دیں۔ سب سے پہلا سوال ہے آپ سے، جی، یہ بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں 5واں نمبر کس کا ہے؟ قصی بن کلاب کا۔ قصی بن کلاب، یعنی کہ اللہ کے نبی کے پردادا کے پردادا، ٹھیک ہے۔ ان کا جی اصل نام جو ہے وہ زید تھا، اور یہ اللہ کے رسول کے شجرہ نسب میں 5ویں نمبر پر آتے ہیں۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، الحمدللہ۔ ایک اور سوال یہ بتائیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانا جان اور نانی جان کا نام کیا ہے؟ نانا جان کا نام تو منبع ہے، اور نانی کا نام آمنہ بنت وہب اماں۔ نانی کا نام آئی تھنک سر جی سلمہ ہے، وہ کنفرم نہیں مجھے۔ ویسے اتنا آسان سوال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان کا نام وہب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام برہ، اور یہ ایسے نام ہیں جو برہ۔ آپ کو دونوں ہی آتے ہیں، اور دیکھیں بھول گئے، اللہ اکبر۔ چلے، اسی بہانے آقا کریم کی خاندان سے تعارف ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال آپ سے، یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی والدہ جی، کی طرف سے جو شجرہ نسب ہے وہ کہاں تک آپ کو آتا ہے؟ نہیں سر جی یہ مجھے زیادہ نہیں آتا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بیٹے ہیں نا، تو محمد بن جی ابن آمنہ آمنہ بنت محمد وہب بن عبد مناف بن بن منبع۔ زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ اگر آپ غور کریں تو کلاب ہی وہ شخصیت ہے نا جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ملتا ہے۔ چلیں عدیل صاحب، اگلا سوال،
یہ جی بتائیں کہ بالکل سر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا تھے، ایک تھا ابو لہب اور ایک کا نام تھا ابو طالب. کیا آپ ان دونوں کے نام بتا سکتے ہیں، صحیح نام جو ہے؟ ابو طالب کا نام تو ہے عبد مناف ہے، اور ابو لہب کا نام عبد العزا ہے. ہاں، یہ لہب پتہ نا آپ کو، یہ خوبصورتی کی وجہ سے اس کو یہ کہا جاتا تھا. ٹھیک جی ہے. جی، یہ گال ان کے سرخ تھے کی وجہ سے. اچھا، آخری سوال آپ سے، یہ بتائیں کہ عرب اور عجم یہ دو اصطلاحات میں کیا فرق لیا جاتا ہے؟ جی، یہ عربی لوگ سر جی یہ نطق کے اعتبار سے ہے، سوال ڈفرینس ہے کہ عربی لوگ کے خود کو گویا کہتے تھے، کہ بولنے والے خود کو کہتے تھے عرب کہتے تھے، اور اپنے علاوہ جتنے بھی تھے ان کو یہ عجم یعنی گونگا کہتے تھے، کہ ان کو بولنا ہی نہیں آتا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں یہ ان کو زبان دانی ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں ہے اس چیز کی. ویری گڈ جی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جی. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس کاشفہ فردوس. کاشفہ بیٹا السلام علیکم، مائک آن کیجیے گا پلیز، چند سوالات کے جواب آپ بھی دیں. پہلا سوال آپ سے بیٹا، وعلیکم السلام. یہ جی سر. بتائیے گا کہ مورخین نے عربوں کو کون سی 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے؟ سر عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستعربہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ، اچھا آغاز ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان میں سے ذبیح کون ہے؟ جی کاشفہ بیٹے. کاشفہ آپ مجھے سن پا رہے ہیں بیٹا؟ جی جی سر. سوال آپ نے سنا ہے؟ سر میں نے جواب دے دیا ہے، یہ مورخین نے عربوں کی کون سی 3 قسمیں بیٹا اس کے بتائیں. بعد میں نے سر سوال آپ 3 سے پوچھا ہے قسمیں. کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق میں سے ذبیح کون ہے؟ سر حضرت اسماعیل. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ عرب کا کوہ سینا کس شخصیت کو جی کہا جی جاتا ہے؟ سر حضرت حاجرہ علیہ السلام کو. اچھا، یہ جو لفظ قریش ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ ہے، اس کی وجہ جی، تسمیہ کیا ہے بیٹا؟ اس کی وجہ تسمیہ، سر قریش تو ایک خاندان ہے جو فہر کا لقب تھا. ٹھیک ہے، ویری گڈ. جی اچھا، میں نے یہ گزشتہ لیکچر میں یہ بات ہوئی تھی کہ قریش کے بارے میں نا 3 آراء لی جاتی ہیں. ایک تو یہ سب سے زیادہ جو معروف جی بات ہے نا وہ یہی ہے کہ فہر کا لقب تھا قریش، اور جی اسی جی نسبت سے یہ قریش کا قبیلہ مانا جاتا ہے. لیکن بعض کے معنی جی ہے کہ قریش کا جو معنی ہے وہ ہے جمع کرنے والا. اور چونکہ جو قصی بن کلاب تھا نا، اللہ کے نبی کے شجر نسب میں جو 5ویں نمبر پہ شخصیت تھی، اس نے نا لوگوں کو جی اکٹھا کیا تھا، تو اس لیے اس کو بھی قریش کہتے ہیں. اور بعض لوگ اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کا نام تھا جو ساری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے. اب اسی نسبت سے قصی نے تقریباً وہاں کے سارے چودھریوں کا خاتمہ کر دیا تھا، بڑے بڑے سرداروں کو ختم کیا تھا اور ان کو ایک ساتھ ایک اکٹھا کر دیا، خود ان کے سردار بن گئے، تو اس اعتبار سے ان کو بھی مچھلی سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو بیسیکلی اس لحاظ سے بھی لفظ قریش جو ہے وہ معروف ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے کہ یہ جو قریش کا جی سر. لقب ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، مطلب قبیلہ ہے، یہ بنیادی طور پہ 3 جی شخصیات سے منسوب ہے. ایک تو فہر ہے، اور ایک نظر بن کنانہ ہے، اور ایک قصی بن کلاب ہے. یہ تینوں شخصیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کے ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا تعلق بنتا ہے. تو ان تینوں کو کسی نہ کسی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے. لیکن بنیادی نقطہ جو ہے تینوں کے اختلافات میں وہ یہ ہے کہ اس کا معنی ہے جمع کرنے والا. تو جس نے بھی کسی بھی نوعیت میں ان لوگوں کو جمع کیا اس اعتبار سے قریش کہا جاتا ہے. مطلب فہر کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلی بار حج کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس اعتبار سے ان کو قریش کہتے ہیں. لفظی معنوں میں اس کا معنی ہم یہ سمجھیں گے کہ جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا. ویری گڈ بیٹا. اچھا جی، آخر میں ہمارے ساتھ ہیں مس نتاشا. مس نتاشا کیا آپ مائک آن کر سکتے ہیں بیٹا؟ آپ سے سوالات پوچھنے ہیں. غالباً وہ نہیں سن پا رہے. جی سر کر ہاں لیں، سن رہے لیکن ہیں سر جی. میری تیاری کوئی نہیں ہے. کوئی بات نہیں بیٹا، تیاری ظاہر ہے ہم عموماً کہتے ہوتے ہیں نا کہ علم کہتے ہی اس چیز کو ہے جو نامعلوم سے معلوم تک پہنچاتا ہے. تو جس کی تیاری نہیں ہے ابھی ہم سے سوال پوچھیں گے، سوال پوچھنے کے بعد اس کی تیاری ہو جائے گی، اس میں کون سی بڑی بات ہے. یہ بتائیے گا کہ دار الندوہ ایک جی پارلیمنٹ تھا، اس کا بانی کس کو کہا جاتا ہے بھلا؟
सर ये कुसई बिन था, कुसई बिन कलाब। आप कह रहे हैं तैयारी नहीं है, माशाल्लाह डायरेक्ट जवाब दे दिया आपने। अच्छा ये बताइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा जान हैं, अच्छा, जिनको हम आमतौर पे एक नाम से जानते हैं, लेकिन उनका एक मुस्तकिल नाम भी है, तो क्या उनका असल नाम बता सकते हैं? आवाज कट गई सर आपकी। बेटे इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू होता है। ये बताइएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का असल नाम क्या है? अब्दुल मुतलिब सर, और इन्हें शिबा कहते थे क्योंकि इनके कुछ बाल सफेद थे इस वजह से। अब ये दोनों बातें उल्ट हो गई ना, असल नाम शैबा था और उनको अब्दुल मुत्तलिब के नाम से जानते थे। ठीक है, वो उनका असल में मारूफ लकब था, मारूफ नाम था, असल नाम शैबा था। ठीक है, आखिरी सवाल बेटा, ठीक अजलाम से क्या जी। मुराद है? जी सर, किससे सर? अजलाम, आवाज कट रही। स्क्रीन पे भी देखें। अजलाम, अजलाम सर तीर पान। हाँ, फाल के अच्छा, तीर। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने हमेशा सोचा कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में एक किस्सा शुरू हो ना, तो हमने उसमें से मालूमात तो खुद ही कशीद कर लेनी है। असल मकसद ये है कि हमें अल्लाह के रसूल के बारे में चीज़ें को बार बार याद करना है। अच्छा याद रखिएगा, सीरत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप इसको सबसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन तकरीबन सबसे ज़्यादा गलतियां भी इसमें होती हैं। क्यों? हम आम तौर पे वाक़े से तो पूरी तरह वाकिफ़ होते हैं, लेकिन शख्सियात के नाम, तवारीख, ये चीज़ें ना बार बार भूल जाती है। तो इसका आम तरीका यही है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना याद रहेगा इंशाअल्लाह। चलें जी, अब आप आज इंशाअल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दूसरा लेक्चर होगा, जिसके मौज़ूआत आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं मौज़ूआत बताऊं, मैं आज की क्लास से पहले आपको आगाह कर दूं, हमारे पास सीरत क्योंकि हमने पढ़ी भी है, आपने भी सीरत की कुछ ना कुछ किताबें पढ़ी होंगी। मेरे पास जो सीरत के लेक्चर तैयार हुए हैं, इसके लिए चंद एक माखज़ किताबें हैं, जिनमें से सीरत मुस्तफ़ा है मौलाना इदरीस कांदलवी साहब की, अल्लामा शिबिर नुमानी की सीरत नबी है जो आप पढ़ भी चुके हैं शेड्यूल के अंदर, मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी की अर्रहीकुल मख्तूम भी है, इसी तरह सीरत इब्ने हशाम भी है, और इसके अलावा रहमतुल्लिल आलमीन भी है काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की। यानी कि मैंने एक से ज़ायद किताबों से इस्तेफादा किया और उनमें से जो नुक्ते हैं वो निकाले और आपके साथ इंशाल्लाह वो शेयर होंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये कि क्लास के दौरान चूंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मे भी ऐसा हो कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, आप बार बार आपको आवाज़ कट रही हो। इंशाल्लाह आप बने रहिएगा, इंशाल्लाह ऐसा गुमान अच्छा ही रहेगा और सिलसिला भी क्लास का अच्छा रहेगा। लेकिन बिलफर्ज अगर कहीं पे दरमियान में कोई ब्रेक आती है आपको, तो आप प्लीज़ क्लास ना छोड़िएगा। क्लास इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगी, लेकिन ये कि जो लाइव का तासर होगा वो इंशाल्लाह आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा जी, आज के लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि पैदाइश, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है तो उस वक़्त के जो मारूफ वाक़यात हैं उनमें से चंद एक का तज़किरा करेंगे। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म ग्रामी, उसका एक तारुफ होगा कि कब रखा, किसने रखा, क्या क्या मानी थे, क्या वजूहात थी। फिर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीके और ख़तने के बारे में भी बहस करेंगे, जो आज हम मुसलमान एक सुन्नत के तौर पे अपनाते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ात के हवाले से तज़किरा होगा और आपके जो रज़ाई रिश्ते हैं उनका तारुफ होगा। फिर इसके बाद शक्ल सदर का एक वाक़या रसूल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आया, उसका तज़किरा होगा। फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी वालदा के साथ रहना, फिर दादा और चचा के साथ आपका ताल्लुक़ जो है, ये इंशाल्लाह आज के मौज़ूआत बनेंगे हमारे। और आखिर में इंशाल्लाह एक छोटा सा टेस्ट और फिर एक मौज़ूआती नशिस्त रखी जाएगी, जिसमें आपके सवालात, आपकी क्वेरीज इंशाल्लाह ली जाएंगी। तो चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की पैदाइश। याद रहे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब भी बात की जाती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के हवाले से, तो दो ऐसी बातें हैं जिनके अंदर किसी मौर्रिख का, मुहद्दिस का, किसी भी तारीख निगार का या किसी भी मुफस्सिर का कोई इख्तलाफ नहीं है।
पहली बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मक्का में पैदा हुए, किसी बंदे को भी इसका इख्तलाफ नहीं। दूसरी बात कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस सोमवार को पैदा हुई, यानी कि दिन और मुकाम इख्तलाफ नहीं है, कंफर्म है। इसके अलावा तारीख, महीना, ये इख्तलाफ काफ़ी ज़्यादा है। इसमें कुछ चीज़ें मौरख़ीन ने अपने अपने हिसाब से बयान की हैं, कुछ की अपनी तहकीक है। बहरहाल इसके बारे में थोड़ी सी तफसीर हम इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। याद रहे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है उसके बारे में आपको कई तारीखें मिलेंगी। अगर आप सीरत इब्ने हिशाम में देखते हैं तो उनके मुताबिक ये 12 रबीउल अव्वल की रात का वाक़या है। अगर आप मौलाना अदरीस कांदरवी साहब की बात देखते हैं तो वो कहते हैं कि 8 रबीउल अव्वल की तारीख है, ठीक है। अगर आप काजी सुलेमान मंसूरपुरी की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं 9 रबीउल अव्वल है, ठीक है। अगर आप अल्लामा शिबली नुमानी की तरफ जाते हैं वो भी कहते हैं 9 रबीउल अव्वल है। अगर आप काजी क्या नाम है इसका मौलाना सफ़ीर रहमान मुबारकपुरी की तरफ जाते हैं तो उनकी तहकीक भी 9 रबीउल अव्वल पर है। अब 9 रबीउल अव्वल की जो तारीख है वो ज़्यादा मारूफ है किताबों के अंदर, लेकिन जो आम एक कह लें कि प्रैक्टिस है वो हमारे मुआशरे के अंदर जो मारूफ है वो है 12 रबीउल अव्वल, ठीक है जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है वो मक्का शहर में हुई है। यकम आमुल फील है, हमने पिछले लेक्चर में देखा है। आमुल फील का मतलब हाथियों वाला साल, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की पैदाइश से पहले मक्का शहर के ऊपर हाथियों से जो हमला हुआ था वो आमुल फील कहलाता है वो साल। इसी निस्बत से ये पहला आमुल फील था, यकम आमुल फील। दिन था सोमवार का और आका करीम मक्का में पैदा हुए। अब जब ये बात हुई तो उस वक़्त एक बड़ा मारूफ बादशाह था, ये फ़ारस की हुक्मरानी के अंदर, नुशीरवां उसका नाम था। तो कहा जाता है कि उसको बादशाह बने 40वां साल था। अगर आप इसकी तारीख देखते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की अंग्रेज़ी महीनों में तो वो अप्रैल का महीना माना जाता है, सन 570 या 571, ये दोनों इख्तलाफी नोट हैं, 70 या 71। ज़्यादा मारूफ जो है वो आपको अप्रैल 571 मिलेगी जी, ठीक है जी। तो ये तारीखें जो है ना याद रखिएगा, 8 रबीउल अव्वल, 9 रबीउल अव्वल, ठीक है। मैं इन दो के ऊपर रहूँगा। हालांकि बहुत सारे लोगों ने 15 रबीउल अव्वल भी कही है, 22 रबीउल अव्वल भी कही है। उसके बाद फिर ये रबीउल अव्वल से निकल के अगले महीनों में भी चली जाती है, कईयों में इख्तलाफ ये भी है, लेकिन हम इतने ज़्यादा इख्तलाफी नोट की तरफ नहीं मूव करेंगे जी, ठीक है जी। अच्छा जी, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है ना तो उस वक़्त मौलाना सफ़ी रहमान मुबारकपुरी ने 2 वाक़यात बयान किए। पहले तो कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी पैदा होते हैं ना तो उस वाक़े के अंदर ये है कि ईवान किसरा जो है, यानी कि फ़ारस का जो बादशाह का महल है, उसके अंदर एक बहुत बड़े मतलब सेटअप में कुछ किंगरे लगे हुए थे, बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, तो वो गिर गए थे। फिर उनका वो आतिशकदा जो इसके अंदर कभी भी आग जो है वो नहीं बुझी थी, वो भी ठंडा हो गया था। और इसके अलावा एक दरिया का नाम बोलते हैं, इसको दरिया बहीरा सावा बोलते हैं, उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो खुश्क हो गया था। इसी तरह अल्लामा जो अदरीस कांदरवी साहब हैं वो अपनी किताब सीरत मुस्तफ़ा के अंदर भी एक वाक़या बयान करते हैं। हज़रत अरबाज़ बिन सारिया से रवायत किया जाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब वालिदा माजिदा थी, हज़रत आमना थी, उन्होंने आपकी पैदाइश के वक़्त एक नूर देखा था जिससे शाम के जो महल थे ना वो रोशन हो गए थे, ठीक है जी। ये 2-3 वाक़यात आपने ज़हन में रखने हैं। एक बहीरा सावा का खुश्क होना, जो फ़ारस का आतिशकदा है उसका जो है वो ठंडा हो जाना, और उनके जो है ईवान किसरा के अंदर जो किंगरे थे या उनको कंगूरे भी बोलते हैं वो उनका गिर जाना, और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को एक नूर का दिखाई देना जो जिसके साथ शाम के जो महल्लात है वो रोशन हो गए थे। अच्छा जी, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का तज़किरा हो जाए तो उसके बाद ज़ाहिर है किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम रखने की एक जो है वो कह ले कि मामला होता है कि जी नाम रखा जाए बच्चे का।
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو نام بڑے معروف ہیں، ٹھیک ہے جی. پہلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا احمد، ٹھیک ہے. تو یہ دونوں جو نام ہیں ان کی کیا تحقیق ہے، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب آقا کریم کی پیدائش ہوئی نا تو بہت خوش ہوئے. ان کو جیسے ہی آپ کی پیدائش کی خبر ملی، کیونکہ آپ کے والد جو ہے وہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے نا، تو اتنی خوش ہوئے حضرت عبد المطلب کہ انہوں نے اپنے پوتے کو خوشی سے اٹھا کر خانہ کعبہ کے اندر لے آئے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا فرمائی، اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی محمد رکھا. اب یہ جو نام ہے نا یہ عرب میں بالکل معروف نہیں تھا، اس سے پہلے کسی کا نام یہ نہیں تھا. اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا. اس کے لیے حضرت عبد المطلب کو خواب میں بھی بتایا گیا تھا، جبکہ ایک دوسرا نام جو احمد تھا وہ آپ کی والدہ سے منسوب ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو والدہ ہیں انہوں نے آپ کا نام احمد رکھا تھا، اور یہ نام آسمانی نام کہلاتا ہے. قرآن کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے حواریوں کو بتایا نا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو یہ وہ احمد ہے. احمد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا. یاد رکھیے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ناموں میں تعریف کا جو نقطہ ہے وہ لازم ہے. تعریف کرنے والا بھی سب سے زیادہ ہے اور تعریف کیا جانے والا بھی سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ اب یاد رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت بھی ایک معروف ہے. عرب کے اندر آپ ابو القاسم کے نام سے معروف تھے، آپ کی کنیت تھی، اور یہ عرب کا ایک طریقہ تھا کہ وہ اولاد کے نام سے لوگوں کو پکارتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ سب سے پہلی اولاد جو ہے وہ حضرت قاسم ہے، تو اسی اعتبار سے آپ کو ابو القاسم کہتے ہیں. ابو ابراہیم بھی اللہ کے نبی کی بنتی ہے، ابو عبداللہ بھی بنتی ہے کنیت، لیکن سب سے زیادہ جو معروف تھی وہ ابو القاسم تھی. ٹھیک ہے، لہٰذا امتحانی نقطہ نظر سے ابو القاسم جو ہے وہی درست جواب آپ کا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام احمد اور محمد. محمد کا معنی تعریف کرنے والا، تعریف کیا گیا، اور احمد کا معنی تعریف کرنے والا. اچھا اس کے بعد جی جب بھی کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ سنتیں ہیں جو آج بھی اسلام کے اندر رائج ہیں. ان میں ایک ہے رسم عقیقہ اور ایک ہے رسم ختنہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کے پیدائش کے 7ویں روز آپ کا عقیقہ کیا گیا. اچھا یہ جو لفظ عقیقہ ہے یہ آئین سے ہے، اس کو عام طور پہ ہمارے پنجاب کے اندر حقیقہ بولتے ہیں، حقیقہ، اور بعض تو ہے اور آئین کو بولنے کی جسارت نہیں کرتے، وہ کیسے کہتے ہیں حقیقہ. تو بہرحال یاد رکھیے گا لفظ عقیقہ یہ مسلمانوں کے اندر ایک رسم ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی میں قربانی کی جاتی ہے. بیٹا پیدا ہو 2 جانور اور بیٹی پیدا ہو تو 1 جانور. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے. حضرت حسن اور حسین کی پیدائش کے وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 جانور ذبح کیے. اسی نسبت سے آج بھی لوگ عقیقے کی رسم کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے ختنہ. ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت اسماعیل کا سب سے پہلے ختنہ کیے گئے. ختنے کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقطہ نظر ہے نا اس کے حوالے سے جو محدثین ہیں ان میں اختلاف ہے. بعض کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کیے گئے تھے اور وہ عقیقے کے روز ہی کیے گئے تھے، مطلب پیدائش کے 7ویں روز. اور بعض کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ ختنے کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ عرب کا دستور تھا کہ وہ 7ویں روز ختنے کرتے تھے. تو اگر ختنے کیے جانے کا تذکرہ ہو تو یہ 7ویں روز ہی ہوا، اور اگر آپ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تو پھر ظاہر ہے یہ ختنے 7ویں دن نہیں کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے نا ایک قول یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختنے تھے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں کروائے گئے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں گزرا تھا. جبکہ حضرت عبداللہ بلکہ حضرت عباس یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے، تو وہ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مختون ہی پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن یہ کہ حیرت کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے
بڑی شان ہوگی میرے بیٹے کی، اور حقیقت میں آقا کریم سے بڑی شان اور کسی کی نہیں۔ ہمارے یہاں نا نعت کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ان سے صرف اللہ ہی بڑا ہے، یعنی کہ اللہ کی ذات کے بعد اگر کائنات میں کسی کی حقیقت ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رسم عقیقہ اور ختنہ کے حوالے سے بھی یاد رکھیے گا یہ معاملات آپ کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد تذکرہ کریں گے ایک رشتے کا جس کو بولتے ہیں رضاعت۔ بنیادی طور پہ رضاعت کیا ہوتی ہے؟ دودھ پلائی کا رشتہ۔ اب تو یہ غالباً کہیں کہیں رائج ہے، ہمارے بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ جو علاقے کی دائی ہوتی تھی نا وہ بچوں کو دودھ بھی پلاتی تھی، اور بعض بچے جو ہے وہ اپنی ماں کے علاوہ اپنے کسی عزیز کا دودھ بھی پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ رضاعت کا نقطہ یہ یاد رکھیے گا کہ رضاعت کا رشتہ دودھ کے پینے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو خاتون چھوٹے بچے کو دودھ پلاتی ہے ماں کے علاوہ تو وہ اس بچے کی رضاعت کے رشتے میں آ جاتی ہے، اور رضاعت کا رشتہ رضائی ماں بن جاتا ہے، اور پھر اسی کی نسبت سے رضائی باپ، رضائی بہن اور رضائی بھائی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 2 یا 3 دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کا دودھ پیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی والدہ کے بعد سب سے پہلے ایک شخصیت کا دودھ پیا، وہ ایک لونڈی تھی، حضرت نہیں بلکہ حضرت نہیں ابو لہب کی لونڈی تھی، ان کا نام تھا سویبہ۔ بعض جو مورخین ہیں انہوں نے صوبیہ کا نام لکھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لفظ سویبہ ہے اور اسی سے غلط العام ہوا اور یہ صوبیہ بن گیا، بہرحال اصل نام سویبہ تھا۔ وہ لونڈی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن کا دودھ پیا اپنی والدہ کے بعد وہ حضرت سویبہ تھی، تو اسی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی رضائی ماں جو ہے وہ حضرت سویبہ تھی۔ حضرت سویبہ کے ساتھ نا ایک اور رشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ منسوب ہوا۔ یاد ہے آپ کو میں نے گزشتہ کلاس میں بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب والد گرامی کا نکاح ہوا نا تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے بھی ایک نکاح کیا، یعنی کہ جب حضرت عبداللہ کا نکاح ہوا حضرت آمنہ سے تو حضرت آمنہ کے چچا کی بیٹی غالباً ان کا نام حالہ تھا، ان سے نکاح کیا حضرت عبد المطلب نے، اور ان سے بیٹا ایک پیدا ہوا اور ان کا نام تھا حمزہ، امیر حمزہ، یعنی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رضائی ماں بنی حضرت سویبہ، تو حضرت سویبہ نے حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیے گا۔ اچھا، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سویبہ کا دودھ پیا نا آپ نے، تو اس وقت ایک اور بچہ بھی تھا جس نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا تھا، ان کا نام تھا مسروع، حضرت مسروع۔ تو اس اعتبار سے پھر وہ اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بن گئے۔ تو پہلے رضائی بھائی اللہ کے نبی کے حضرت مسروع تھے، اور دوسرے پھر اس کے بعد میں نے حضرت حمزہ کا بھی بتایا، تو حضرت حمزہ اللہ کے نبی کے چچا بھی تھے اور یہاں پہ رضائی بھائی بھی بن گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اعتبار سے ایک اور شخصیت تھی جنہوں نے حضرت سویبہ کا دودھ پیا اور ان کا نام تھا ابو سلمہ بن عبد الاسد، ابو سلمہ بن عبد الاسد۔ تو اگر میں حضرت سویبہ کی نسبت سے دیکھتا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رضائی بھائی بنتے ہیں حضرت سویبہ کی نسبت سے، اور وہ 3 کون ہیں؟ حضرت مسروع، حضرت امیر حمزہ اور حضرت ابو سلمہ، ٹھیک ہے جی، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ سویبہ کے بارے میں نے بتایا کہ یہ آپ کے چچا ابو لہب کی لونڈی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی نا تو اس پیدائش کی خبر جو ہے وہ حضرت سویبہ نے ہی اپنے مالک ابو لہب کو دی تھی، تو اس وقت ابو لہب بہت خوش ہوا تھا اور ابو لہب نے اس خوشی کے اندر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جب 8 ہجری میں مکہ فتح کیا نا تو آپ نے نا حضرت سویبہ اور ان کے بیٹے مسروع کے بارے میں معلوم کیا، دریافت ہوا تو پتہ چلا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی ان کے اقارب میں سے کوئی عزیز رشتہ دار جو ہے کوئی زندہ ہو تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمایا جائے، تو معلوم ہوا کہ اس کے کوئی بھی عزیز و اقارب زندہ نہیں ہے۔ لو جی، حضرت سویبہ اور ان کی نسبت سے 3 بھائی۔ اس کے بعد آ جائے جی
جو رضاعت کا رشتہ اصل میں جڑتا ہے وہ ہے حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ عرب کا نا ایک شہری دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے نا دودھ پلانے والی عورتوں کو باقاعدہ ہائر کرتے تھے اور بچوں کو ان کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ وہ بچوں کو لے کے شہر سے دور چلی جائیں کسی کھلے علاقے میں، تاکہ وہ بڑے مضبوط جسم کے ہوں اور ان کے اعصاب جو ہیں وہ بہتر ہو سکیں اور پھر وہ عربی زبان سے واقفیت بھی حاصل کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دائیا کی قسمت چمکائی ان کا نام تھا حلیمہ بنت ابی زویب، جن کو عام طور پہ حضرت حلیمہ سعدیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ کا تعلق قبیلہ بنی سعد بن بکر سے تھا۔ بنی سعد، اسی قبیلے کو بنو حوازن بھی کہتے ہیں۔ یاد رہے آگے جا کے ہم ذکر کریں گے، ویسے آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جب غزوہ حنین ہوا تھا نا تو وہ انہی قبیلوں کے ساتھ ہوا تھا۔ بہرحال جی، آپ کے جو شوہر ہیں ان کے حضرت حلیمہ کے، ان کا نام ہے حارث بن عبد العزا، اور ابو کبشہ کی کنیت سے وہ جانے جاتے تھے۔ ان کا تعلق بھی بنو سعد سے تھا۔ اچھا، اگر ان کے تعلق کو دیکھا جائے تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ بن گئے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت کیا نام ان کا حارث، ان کی نسبت سے جو بچے ہیں جو اللہ کے نبی کے رضائی بہن بھائی بنے، ان میں ایک تو تھے حضرت عبداللہ، ٹھیک ہے، ایک تھے حضرت انیسہ، اور ایک تھی حضرت جزامہ۔ ان کو حضرت جزامہ بھی کہہ لیں، حزامہ بھی کہہ لیں، لیکن عام طور پہ یہ شیمہ کے نام سے معروف تھی۔ یہ تین بہن بھائی۔ اس کے علاوہ نا ایک اور شخصیت ہے، یہ اللہ کے نبی کے کہہ لیں کہ چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ کیسے؟ حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے تھے نا حارث، یہ حضرت عبد المطلب کے میں نے بتایا تھا سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کی وجہ سے حضرت عبد المطلب کی کنیت جو ہے وہ ابو الحارث بھی ہے۔ ان کے بیٹے تھے ابو سفیان۔ ابو سفیان نے بھی حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، تو اس اعتبار سے حضرت ابو سفیان بھی اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بن گئے، چچیرے بھائی بھی تھے اور رضائی بھائی بھی تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تو ظاہر ہے وہ آپ کی رضائی ماں بن گئی، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 2 سال تک اللہ کے نبی نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، اور اس دورانیہ میں بار بار آپ کو 6 ماہ کے فاصلے میں، 3 ماہ کے فاصلے میں حضرت حلیمہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ کے پاس، آپ کی والدہ کے پاس آپ کو ملایا جایا کرتی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک واقعہ ذکر ہوگا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قسمت میں کیسے ہوئے۔ یہ واقعہ بڑا معروف ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ خود ہی اس کو بیان کرتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث کے ساتھ بنی سعد کی جو دیگر عورتیں تھیں نا، ان کے قافلے کے ساتھ ہی اپنے شہر سے باہر گئی تاکہ دودھ پینے کے لیے جو بچے ہیں ان کی تلاش کی جائے۔ یہ ایک روزگار بھی تو تھا نا، تو اس وقت ان کے ساتھ ایک بچہ بھی موجود تھا، تو آپ نا ایک گدی پر سوار تھی۔ اس کے علاوہ ایک اونٹنی بھی تھی آپ کے پاس، لیکن وہ بڑی لاغر اور بڑی کمزور تھی۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اونٹنی دودھ نہیں دیتی تھی، اور چھوٹے بچے کے لیے بھی مطلب ایسا کہ اتنا بھی تھا کہ اس کے جو بچے ہیں نا وہ بھی نہیں پی پاتے تھے۔ اسی طرح جس گدی پر وہ سوار تھی وہ بھی بڑی لاغر اور بڑی کمزور تھی، اور اس کا حال یہ تھا کہ دیگر جتنی بھی عورتیں تھیں نا وہ بار بار حضرت حلیمہ کو آوازیں دیتی کہ بھئی جلدی آؤ جلدی آؤ، ان کو ساتھ ملا کر ان کو مکہ آنا پڑا۔ اب مکہ میں داخلے کے وقت ظاہر ہے سب کی سواریاں تیز تھی، مکہ تک تو سارے اکٹھے آئے، لیکن جب مکہ میں داخل ہوئے تو وہ ساری کی ساری چلی گئی مکہ کے اندر۔ اور حضرت حلیمہ کہتی ہے میرے جانے سے پہلے تقریباً ہر کسی کو ایک ایک بچہ مل گیا تھا۔ تو کہتے ہیں ہر دائی اپنے حصے کا بچہ لے آئی، اور حضرت حلیمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پہلے یہ سب سے پہلے حضرت آمنہ کے پاس ہی گئی، اور حضرت آمنہ کے پاس جب گئی تو دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، تو اگر کوئی بچہ یتیم ہو تو ظاہر ہے اس کے کسی نے ہمیں کیا اجرت دینی ہے اس کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو دائی تھی نا وہ اللہ کے نبی کی والدہ کے پاس ضرور گئی،
لیکن یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دائی جو ہے ان کو ساتھ لے جانے کو تیار نہیں تھی. وہی وجہ. اچھا حضرت حلیمہ بھی آئیں, انہوں نے بھی ایک بار خالی چھوڑ دیا نا, لیکن اس کے بعد آپ کو کوئی بچہ نہیں ملا. تو پھر ان کا اپنے شوہر سے مکالمہ ہوا کہ بھئی خالی آ جانے تو بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ لے جائیں. ان کے شوہر نے بھی یہی کہا کہ ہو سکتا ہے اس بچے کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی برکت ہو جائے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں پھر ہم نے اس بچے کو لے لیا. کس کو؟ کائنات کے سردار کو, جناب محمد مصطفیٰ کو. صدقے جاؤں میں اس فیصلے کے, قربان جاؤں میں اس راستے کے. ہاں 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 ہاں. اب باری آئے گی سالار کی. حضرت حلیمہ کہتی ہیں ہم نے ان کو ساتھ لیا, اور جہاں پہ ہمارا قافلہ رکا ہوا تھا نا, وہاں پہنچے تو دیکھا سارے اپنی اپنی سواریوں میں تیار تھی. تو آپ وہاں پہ آئے تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ ایسا تھا کہ ساتھ ایک اور بچہ بھی تھا چھوٹا. تو کہتی ہیں کہ میں اتنی کمزور تھی کہ میرا وہ جو بچہ جو میرے پاس تھا وہ جی بھر کے دودھ ہی نہیں کبھی پی سکا. لیکن اس بچے کو لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ آسانی کر دی کہ دونوں نے جی بھر کے دودھ پیا. الحمدللہ. اللہ اکبر. اپنا دوسرا سلسلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ جو اونٹنی تھی نا جو آپ کے ساتھ تھی, وہ بڑی کمزور تھی نا. اس سے پہلے وہ دودھ نام کی تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ یہ بچے کے آنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بھی برکت کی. تو میرے شوہر نے اس اونٹنی کا دودھ دھویا. اتنا زیادہ دودھ تھا کہ سارے قافلے کے لیے کافی ہو گیا. بڑے سکون سے رات گزری. تو صبح میرے شوہر نے مجھے کہا کہ حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے. میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے. تو صبح جب ہمارا قافلہ روانہ ہوا نا, تو میری وہی گدی جو بڑی خستہ حال تھی, بڑی کمزور تھی اور سب سے پیچھے رہ جاتی تھی نا, آج سارے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی بھی گدھا, کوئی بھی اور سواری اس کو پکڑ ہی نہیں سکا. یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھے کہنے لگی, او ابو زویب کی بیٹی, ارے یہ کیا ہے, ذرا ہم پر بھی مہربانی کر. اگر تیری گدی وہی ہے, تو وہی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی ہے, تو یہ کیا وجہ کیا بنی؟ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں کہتی تھی ہاں ہاں با خدا سب کچھ وہی ہے, میں بھی وہی ہوں, یہ سواری بھی وہی ہے, لیکن معاملہ کچھ اور ہے. اب ان کو کون بتاتا کہ سواری کا کچھ نہیں ہوا, بس اس کا سوار بدل گیا تھا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے قبیلے میں گئے, یعنی کہ بنی سعد میں, بنو حوازن میں. آپ نے اپنا بچپن وہاں گزارا. آپ اپنی نا بکریاں چلایا کرتے تھے. مطلب روز پوچھتے نا اپنی امی سے کہ امی جان یہ میرے بہن بھائی کہاں جاتے ہیں روز؟ تو انہوں نے بتایا کہ بکریاں چلانے جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا میں بھی جایا کروں گا. تو بچپن میں ہی اللہ کے نبی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. اچھا کہتے ہیں کہ وہ علاقہ قحط والا علاقہ تھا, لیکن اس کے باوجود بھی حلیمہ کی جو بکریاں تھیں نا, جب بھی آتی بڑی آسودہ حال ہوتی اور دودھ سے بھرپور واپس آتی, جبکہ باقی جو بکری جاتی تھی وہ بھوکی لوٹتی. تو بعض میں تو کہ ان کو دودھ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے کہ جہاں پہ حلیمہ کی بکریاں جاتی ہیں وہاں پہ بکریاں لے جایا کرو. مگر وہاں بھی ایسا ہی ہوا. ظاہر ہے یہ ساری کرامات تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی. روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو والدہ کے پاس واپس کرنے آئی نا, تو آپ کا دل تھا کہ یہ برکتیں ابھی بھی میرے ساتھ رہیں. تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے درخواست کی کہ ابھی ان کو ہمارے پاس ہی رہنے دیں. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی, تو حضرت آمنہ نے آپ کی درخواست قبول کر لی, اور اس طرح اللہ کے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس کچھ اور عرصہ رہے. میں نا جب لاسٹ ایئر وہاں پہ گیا تو میں نے یہ علاقہ دیکھا, بنو حوازن والا, بنو سعد والا علاقہ دیکھا. ویسے تو وہاں پہ کوئی خاص ایسا نہیں تھا کہ کسی کو ہائی لائٹ کیا گیا ہو, لیکن وہاں کے جو لوگ تھے جن کے بقول پتہ چلا نا کہ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا علاقہ ہے, ان کے گھر کی جگہ پر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی نہیں گئی, بلکہ مطلب ایسا مسلح کی صورت میں وہاں پہ بس ایک نشانی رکھی گئی, اور پھر
چھوٹا بھائی تھا ساتھ میں، اس نے بتایا کہ بھائی یہ جو سامنے والا جالی کے اندر والا حصہ ہے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کنواں تھا جہاں پہ اللہ کے نبی بکریاں چرایا کرتے تھے اور پانی پلاتے تھے. پھر وہ جگہ انہوں نے دکھائی جہاں پہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا. اب آپ میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہ جگہ دیکھ کر میں نے کیا محسوس کیا. میں کائنات کے خالق اور وحدہ لا شریک سے دعا کروں گا کہ آپ میں سے ہر کوئی اس جگہ پر جائے، اس جگہ پر ایک بار آپ دیکھیں اور صرف اتنا محسوس کریں، ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میرے آمنہ کے لال، میرے محمد مصطفیٰ، میرے آقا کریم بچپن میں دن گزارا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہی وہ نظارہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے وہ جنت سے کم ٹکڑا نہیں ہے. صرف محسوس کرنے والا دل آپ کے ساتھ ہو انشاءاللہ. اچھا جی، وہی جگہ جس کے بارے میں میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ اللہ کے نبی کا سینہ چاک ہوا، جس کو ہم شق الصدر کہتے ہیں. اس کے بارے میں بھی یاد رکھیے گا. یہ جو واقعہ نا، شق کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، صدر سینہ، شق الصدر سینہ کھولنا. اس بارے میں اختلاف ہے کہ پہلی بار جو شق الصدر کا واقعہ ہے وہ کب پیش آیا تھا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ یہ واقعہ بنی سعد کے قیام کے دوران ہی پیش آیا تھا. عام طور پہ اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 4 سے 5 سال تھی. صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے، حضرت انس راوی ہیں اس حدیث کے، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف لائے. تب آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکالا. پھر اس دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، الگ کر دیا نا. پھر دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور پھر اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ کر سینہ مبارک بند کر دیا گیا. اس واقعے کو بولتے ہیں شق صدر. حضرت حلیمہ سعدیہ کو کسی نے اطلاع دی کہ بھئی ایسے ایسے ہوا ہے کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں وہاں پہنچی اور دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو رنگ اترا ہوا ہے. اس واقعے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا تھا. کہا یہ جاتا تھا کہ حضرت حلیمہ نے یہ سوچا کہ بیگانہ بچہ ہے، کہیں خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو میں کیا جواب دوں گی. حالانکہ دل نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کو ان کے والدہ کے پاس واپس چھوڑا جائے. لیکن ان حالات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس پہنچایا گیا. تو یہ جو واقعہ ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک میں 4 بار پیش آیا تھا. ایک تو یہ اول جو بچپن میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا ایک مطلب شق صدر جو ہے ایک بار 10-12 سال کی عمر میں بھی ہوا. اس کے بعد پھر جب اللہ کے نبی پر نبوت ہوئی، اور چوتھی بار جب آپ معراج پر گئے. تو تقریباً 4 بار یہ واقعہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا ہے. اس کے بارے میں مولانا ادریس کاندری صاحب نے بھی اپنی کتاب میں وہ لکھا رائے ہے. سیف آگے سر، آگے سر بھی آگے اور بھی آگے. درمیان میں آواز ختم ہو گئی تھی. جی سر، کافی دیر سے آواز آپ کی نہیں آ رہی تھی. چلیں کوئی بات نہیں، اللہ پاک کا شکر ہے. مجھے پتا تھا کہ کہیں درمیان میں ایسا ہو جائے، لیکن دیکھیں آپ کی محبت، آپ لوگ کہیں گئے نہیں الحمدللہ. اچھا، لاسٹ میں بات کون سی ہوئی ہے؟ شق الصدر کی بات شروع ہوئی تھی کہ نہیں والا؟ نہیں سر. بنو حوازن کا سٹے کی بات ہوئی ہے. جی سر، آپ عمرہ والی بات کر رہے تھے، آپ کے بھائی نے آپ کو دکھایا تھا شق صدر والی چیز، اور آپ اپنی کیفیات بیان کر رہے تھے اور اسی وقت جو ہے وہ نیٹ چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. چلیے میں بس اس میں یہی بتا رہا تھا کہ شق الصدر کا جو واقعہ تھا نا، حضرت انس نے روایت کیا تھا. انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید بھی ہم بات کریں گے. اچھا جی، موو کرتے ہیں نیکسٹ. شق الصدر کے بعد جب حضرت حلیمہ سعدیہ تھوڑے پریشان ہوئیں کہ بیگانہ بچہ ہے، کہیں کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، تو آپ نے نا بڑے باری دل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس بھیج دیا. یاد رہے کہ اللہ کے نبی حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تقریباً 5 سال تک رہے تھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس، یعنی کہ 5 سال کے بچے کو آپ نے واپس کیا.
اب 5 سال کے تھے تو تقریباً 6 سال کے ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ چند ماہ، پورا سال بھی شاید نہیں، چند ماہ اپنی والدہ کے ساتھ رہے. تو اپنی والدہ کے ساتھ نا آپ مدینہ منورہ بھی گئے. مدینہ منورہ بنیادی طور پہ ایک شہر ہے جس کا نام تھا یثرب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا. آپ کے والد کی جو قبر مبارک تھی وہ مدینہ میں تھی، اس کی زیارت کی، وہاں پہ کچھ عرصہ قیام کیا. تقریباً 1 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ وہاں پہ مقیم رہیں. اور مدینہ کے سفر سے واپس جب آ رہے تھے تو آپ کی طبیعت جو ہے وہ ناساز ہوئی. اور مدینہ اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے جس کو ابوا کہا جاتا ہے، مقام ابوا. وہاں پہ رسول امین کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا. یہیں پر آپ کی قبر مبارک ہے. اس سفر میں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن بھی تھی. ام ایمن کے بارے میں یاد رکھے، یہ حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت میں ملی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی ماں بھی کہا کرتے تھے. تو بہرحال حضرت ام ایمن جو ہے ان کا اصل نام برکہ تھا. بعض کو برکت بھی بولتے ہیں، بعض برکہ بھی لکھتے ہیں، دونوں نام لیتے ہیں. بہرحال آپ اس وقت آپ کے سفر کے ساتھ تھے. بعض روایات میں حضرت عبد المطلب آپ کے ساتھ تھے. بہرحال آپ ان کے ساتھ واپس مکہ آ گئے اور اس کے بعد آپ کی پرورش کی آپ کے دادا جان نے. یہ جو دادا جان ہیں یعنی کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں، ظاہر ہے اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد اپنے پوتے سے محبت ہی انتہا کی گئی، بڑی محبت کرتے تھے. اپنی اولاد میں سب سے بڑھ کر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خانہ کعبہ کے سائے کے اندر ایک قلین جو ہے نا وہ بچھایا جاتا تھا، اور ان کے سارے لڑکے جو ہے وہ فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے وہ قلین پر بیٹھا کرتے تھے. کیونکہ حضرت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے. تو حضرت عبد المطلب کی نگرانی میں ان کی آپ کی زیر پرورش جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 سال آپ نے گزارے، بڑی محبتیں سمیٹی. اور آپ کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. جس وقت آپ کے دادا کا انتقال ہوا اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 8 سال تھی. حضرت عبد المطلب جو ہے وہ تقریباً 82 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی تھی. مکہ کے اندر ہی آپ کا انتقال ہوا اور مکہ کے اندر ہی آپ کو دفن کیا گیا تھا، جہاں پہ جس کو مقام حجون کہتے ہیں. یہ وہی مقام ہے جہاں پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ بھی مدفون ہے. تو اس کے بعد آپ نا وصیت کر گئے حضرت ابو طالب کو کہ بھئی میرے بعد میرے بیٹے کی پرورش تم نے کرنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے نا حضرت عبد المطلب کے 10 سے زیادہ بیٹے تھے. تو ان میں سے جو سگے تھے نا ماں کی طرف سے، یعنی کہ فاطمہ جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی تھی نا، تو ان کی طرف سے جو بیٹے تھے وہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب ہی تھی. تو حضرت ابو طالب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، ماں اور باپ دونوں کی طرف سے. تو آپ کے چچا کو بھی آپ سے بڑی محبت تھی، زندگی بھر آپ کا ساتھ دیا. لیکن یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں اینڈ پہ آ کے اختلاف بھی ہے اسلامی تاریخ میں کہ آیا انہوں نے اسلام قبول کیا یا اسلام قبول نہیں کیا. بہرحال یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا کی آپ کے دادا نے اور اس کے بعد آپ کے چچا نے بھی. اب آپ ذی وقار آج کے اس لیکچر کے اندر ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ کائنات کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد گرامی نہیں ہیں، یتیم پیدا ہوتے ہیں. اور یتیم کی کیا زندگی ہے یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. اب آپ ذرا چشم تصور کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو محسوس کریں. دنیا میں تشریف لائے، باپ نہیں ہے، باپ اور ماں کی پہچان ہونے تک 5 سال کے بچے جب ہوتے ہیں آپ کو پتا چلا نا ماں باپ رشتے کیا ہوتے ہیں. کیا ہی کیفیت ہوگی میرے آقا کی کہ میرے آقا نے اپنی والدہ کے ساتھ چند مہینے گزارے ہیں اور آپ کی والدہ نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئی. باپ پہلے نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں والدہ بھی چلی گئی. محبت کرنے والا ایک اور رشتہ تھا آپ کے دادا کا، تو ٹھیک 2 سال کے بعد وہ بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے.
یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غم ہم پر بڑا غم ہے، ظالموں اب دیکھو تو صحیح، ساری کائنات کا سردار ہے جس کے ایک اشارے پہ کائنات تک ہل جائے، اس کے دکھ کیسے سمیٹو گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے پاک پروردگار، یہ ساری محبتیں کائنات بھر کی خوبصورتیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر، جس کے اندر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور بچپن میں پیش آنے والے چند اہم واقعات ذکر کیے۔ آپ پر کروڑوں درود و سلام، آپ کی آل پر کروڑوں درود و سلام، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے بعد اگر کائنات میں ہے تو صرف وہی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ عزیز وقار آخر میں ایک چھوٹا سا جائزہ لیتے ہیں آج کی کلاس کے حوالے سے کہ آیا ہمیں آج کے لیکچر میں سے کچھ چیزیں یاد رہی ہیں یا نہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں انوائٹ کروں گا مس کاشفہ کو۔ کاشفہ بیٹے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بیٹا یہ بتائیے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی کیا ہے؟ سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں، ایک احمد ہے اور ایک محمد ہے۔ تو احمد کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والا، اور محمد کا معنی ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بہن بھائیوں میں جی رضائی بھائیوں میں سے 3 کے نام بتائیں۔ سر ایک تو حضرت حمزہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں، اور ایک حضرت مسروع ہیں، اور پھر عبداللہ بھی ہیں۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ ہو ماشاءاللہ، گئے۔ تھینک یو جی، جزاک اللہ جی۔ سر عدیل پلیز اگلے 2 سوال آپ کے لیے۔ یہ بتائیے جی گا سر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا گیا؟ محمد کیوں رکھا گیا؟ یہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو خواب آیا تھا، آپ نے خواب میں ایک درخت دیکھا جس کے پتوں پہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ اچھا اس کے حوالے سے نا ایک چھوٹا سا محبت والا جملہ یہ بھی تھا کہ یہ نام چونکہ اس سے پہلے رکھا ہی نہیں کسی نے، تو جب لوگوں جی نے جی دیکھا نا تو لوگوں نے کہا عبد المطلب اتنا بڑا نام رکھ دیا۔ تو انہوں نے نا حضرت عبد المطلب نے، یہ جملے اپنے ہوتے ہیں، الفاظ اپنے ہوتے ہیں، حضرت عبد المطلب نے ان کو یہ کہا ہوگا، او بھائی نام میں کیا رکھا ہے تو سوچ تو صحیح، جس کا نام رکھا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو ظاہر ہے جس کی جتنی زیادہ تعریفیں اتنا ہی زیادہ وہ مستحق ہے اس نام کا، اور آمنہ کے لال سے زیادہ کسی کی تعریف نہیں ہو سکی، اس لیے آپ کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سویبہ کون تھی عدیل صاحب؟ صحابہ آپ کی جو ہے یہ پہلی رضائی ماں تھی، یہ ابو لہب کی بہت تھی، لیکن آپ کی پہلی رضائی ماں تھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رضائی بہن کا نام بتائیں جو آپ کو کھلاتی رہے۔ حضرت شیمہ معروف ہیں، اور ان کا نام جزامہ یا خزامہ نام آتا ہے۔ ہاں میرے رب، کتنی محبتوں والا نبی تھا، بچپن میں بہن کے ساتھ کھیلتے تھے، اور حنین کے معاملے میں آ کے اپنی بہن سے ملاقات ہوئی۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ، تھینک یو جی۔ اچھا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں مس نتاشا۔ نتاشا بیٹیا اگلے سوالات آپ کی طرف ہیں۔ پہلا جی سوال سر۔ آپ سے بیٹا یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی والد کا نام کیا ہے اور ان کی کنیت کیا تھی؟ سر ان کا نام تھا ابو حارث بن عبد العزا، اور ان کی کنیت تھی ابی کبشہ۔ ابو کبشہ ان کی کنیت تھی، نام ابو حارث نہیں تھا، حارث تھا، حارث بن عبد العزا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختنے کے حوالے سے کیا اقوال ہیں؟ کوئی سے 2 قول۔ جی سر، بعد کے نزدیک ان کا ختنہ جو ہے وہ مطلب مختون تھے، پیدائشی اللہ کی طرف سے ہوا تھا، اور بعد کے نزدیک ہے کہ یہ نہیں ہوا۔ اور 7ویں دن کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جی اچھا آخری سوال بیٹا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ کون سا جی تھا؟ سر، قبیلہ یہ بنو سعد تھا۔
بنو سعد جسے اور اس بنو کا ویری گڈ، حوازن بھی کہا. بہت عمدہ جی، بنو حوازن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما. اچھا جی احباب ذی وقار، آج کی کلاس تو ہو گئی مکمل، لیکن آخر میں ایک موضوعاتی نشست ہے، یعنی کہ آج کے پورے لیکچر کے دوران جو باتیں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ سکپ ہوئی ہیں، کہیں کچھ مس ہوا ہے، تو وہ ون بائی ون آپ اپنے کویشچنز لے لیں، ہم آپ کے ساتھ وہ کویشچن جو ہے وہ آنسر کریں گے. جی